Assalamu alaikum, grade 7. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay, students, so today we are going to start your history lesson. So, first of all, you have to open your page number 52. Okay, students, so today we are going to start your chapter number 11, that is Islam in Southeast Asia. Okay, students, before start the reading, I want to share some important points with you related to this today's lesson. Okay, students, so in today's lesson you will learn about that how Islam spread in Southeast Asia and who taken Islam in Southeast Asia. اوکے اسٹوڈنٹس, سو فرسٹ آف آل آپ لوگ جو ہیں وہ آج کے لیسن میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر آیا. تو یہ جو عرب کی جو آرمی تھی وہ نہیں لے کر آئی تھی, بلکہ اس کے جو مرچنٹس اور ٹریڈرز تھے وہ لے کر آتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب مرچنٹس اور ٹریڈرز ٹریڈنگ کے لیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاتے تھے, اس کے کوسٹ پہ جاتے تھے, تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جب وہ ٹریڈنگ کرتے تھے تو بہت آنیسٹلی اور بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے تھے. اور کچھ جو لوگ تھے, کچھ ٹریڈرز اور مرچنٹس جو تھے وہ ایسٹ ایشیا کے کوسٹ پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے اور سارا سال ٹریڈنگ کرتے تھے, جس کی وجہ سے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو لوکل پیپل تھے وہ ان ٹریڈنگ کے دوران ان کی آنیسٹی اور ان کی سنسیئرٹی سے اتنا امپریس تھے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب دوسری بات کہ نیکسٹ کیا ہوا تھا کہ اب انڈونیشیا جو ہے, انڈونیشیا جانا جاتا ہے, انڈونیشیا پوری دنیا میں انڈونیشیا کے اندر سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمس لوگ ہیں. اب یہاں پر جو 17th سینچری میں ایک کنگڈم ہے جو ایچی کے نام سے جانی جاتی ہے. اب اس کنگڈم کو ایز اے گولڈن ایج کہا جاتا تھا, کیونکہ اس ایج کے اندر بہت زیادہ اسلام جو ہے وہ اسپریڈ کیا تھا. سو آج کے لیسن میں آپ سارا کا سارا یہی لرن کریں گے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اسلام جو ہے وہ کس طرح اسپریڈ ہوا تھا, کن لوگوں کے تھرو ہوا تھا اور کیسے کیسے وہ پھیلتا گیا. اوکے اسٹوڈنٹس, سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ دی ٹیکسٹ. Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies but by Muslims, merchants and traders from Arabia and India. اب ہوا کیا تھا کہ اسلام جو تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ملٹری کی آرمی کی وجہ سے نہیں کوئی بھی آرمی پیپل نہیں لے کر گئے تھے, بلکہ مرچنٹس اور ٹریڈرز عربیہ اور انڈیا سے جو بلونگ کرتے تھے وہ مرچنٹس اور ٹریڈرز جو تھے وہ اسلام کو اسپریڈ کر رہے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر. We know there had been trade in spices and jewels between India and South East Asia as early as the 5th century CE because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. اب کیا تھا کہ ایز یو نو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور انڈیا کے درمیان جو تھا وہ کس چیز کی ٹریڈنگ ہوتی تھی, اسپائسز کی اور جیولز کی ٹریڈنگ ہوتی تھی. اور سم آف دی انہیبیٹنٹس آف ملیشیا اینڈ انڈونیشیا ور ہندوز اور بدھسٹ بٹ دا میجورٹی ورشپ دیئر اون لوکل گاڈس. اب زیادہ تر انڈیا سے جو لوگ بلونگ کرتے تھے, کیونکہ وہ انویڈرز تھے, تو وہ لوگ زیادہ جو انہیبیٹنٹس تھے ملیشیا کے اور انڈونیشیا کے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور بدھسٹ تھے, مطلب بدھزم کے لوگ تھے, اور وہ زیادہ تر اپنے لوکل جو گاڈس تھے جیسے وشنو اور یہ سب کچھ تھے, یہ لوگ انڈین جو لوگ تھے وہ ان کی ورشپ کیا کرتے تھے. دی پیریڈ فرام 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. اب 1500 سے 1800 کا جو پیریڈ تھا وہ بہت زیادہ کریٹیکل تھا, کیونکہ تب اسلام کو پھیلانا بہت مشکل ہو چکا تھا. The faith found a following along the coastlines of the Malaysian and Indonesian island as the local people came in contact with Arab and Indian Muslim merchants. اب کیا تھے, جب عرب اور انڈین کے جو مسلم مرچنٹس تھے جب وہ ان کی کوسٹ پہ آیا کرتے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, تو یہاں کے جو انڈین لوگ تھے, جہاں کے جو لوگ تھے جو کہ بدھسٹ تھے اور ہندو تھے, وہ لوگ آپس میں اب ان لوگوں کا ٹریڈنگ کے تھرو انٹریکشن ہونے لگ گیا مسلمس کے ساتھ, کن کا, ساؤتھ ایسٹ ایشین لوگوں کا. نیکسٹ پیراگراف از ان دی مغل پیریڈ مسلم ٹریڈرز
انکریزڈ دیئر ایکٹیویٹی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اب مغل پیریڈ کے اندر کیا ہوا تھا کہ مسلم جو ٹریڈرز تھے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ انکریز کر دی تھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر, اینڈ مینی آف دیم سیٹلڈ آن دی کوسٹ پرماننٹلی, اور ساحلی سمندر پہ کچھ تو سیٹل ہی ہو گئے تھے. دے ٹریڈڈ آل دی ایئر اینڈ سینڈ دی گڈ بیگس ٹو انڈیا وین دی شپس ارائیوڈ وتھ فیوریبل ونڈ. تو سارا سال وہ ٹریڈنگ کرتے تھے, اور کیا ہوتا تھا کہ شپس کے تھرو جو جتنا بھی سامان تھا ٹریڈنگ کا وہ انڈیا کو بھیجتے تھے. دی لوکل پیپل ایڈمائر دی آنیسٹی اینڈ سنسیئرٹی آف دیز مرچنٹس اینڈ مینی along the coastline became Muslim. اب کیا تھے, کیونکہ ان لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہونے لگ گیا تھا ساؤتھ ایشین لوگوں کا, اور جب وہ لوگ یہ مسلم مرچنٹس جو تھے ان کی آنیسٹی اور سنسیئرٹی سے اتنا زیادہ امپریس ہوئے تھے کہ وہاں کے جو لوکل پیپل تھے کوسٹ لائن کے وہ مسلم ہو گئے تھے. In the 16th and 17th centuries, there was a great deal of unrest in the interior of the island as different princes struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. اب کیا تھا کہ 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر کیا ہوا تھا کہ آئی لینڈ کو لے کر بہت زیادہ پرنسز نے, جو شہزادے تھے ان لوگوں نے اسٹرگل کی کہ آئی لینڈس پہ کنکور وہ کر لیں. تو اس کے دوران بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. بائی 1800 اسلام واز اسٹیبلش آن دا ریچ اینڈ پاپولس آئی لینڈ آف جاوا. اب جاوا کا جو آئی لینڈ تھا وہاں پہ بہت زیادہ اسلام پھیل چکا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں مسلم لوگ تھے. انڈونیشیا ہیز دی لارجسٹ نمبر آف مسلم دین اینی ادر کنٹری ان دی ورلڈ. اب انڈونیشیا کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلم لوگوں کی تعداد ہے. اسلام از سیٹ ٹو ہیو اسپریڈ ہیئر تھرو دی صوفی ترک سنگولر تاریکہ, بٹ دی ہسٹری از ناٹ ریکارڈیڈ ان ڈیٹیل. اب صوفی لوگوں کے تھرو جو ہے وہ اسلام اسپریڈ ہوا تھا بہت زیادہ, لیکن ہسٹری کے اندر اس کا ریکارڈ نہیں ہے. دی ایچی کنگڈم ایز دی نارڈرن ٹپ آف سمترا واز نون ان دا 17th century ایز دا گولڈن ایج آف اسلام ان انڈونیشیا. اب جو ایچی کنگڈم تھی وہ 17ویں صدی کے اندر جو تھی وہ ایک گولڈن ایج کے طور پر جانی جاتی تھی, کیونکہ اس ایج میں بہت زیادہ اسلام اسپریڈ کیا تھا انڈونیشیا کے اندر. لاسٹ پیراگراف از دی بیسک tenets of Islam, the Quran, the practice of prayers and fasting and observance of other prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world. پوری اسلامک ورلڈ کے اندر جو بھی قرآن پاک کو پڑھنا یا روزے رکھنا یا پریئرس کی اسکیجول دوسرے کنٹریز میں ہے, سیم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی یہی ہے. Okay students, so on the left side here you can see the picture of Masjid Sultan that is in Singapore. Okay students, so this was your today's lesson. I hope you have understood all the main points related to this page number 52. So what you have to do, you have assignment number 2 and you have to solve your short and long question related to this chapter number 11, that is the part 2 of assignment number 2. Okay students, so take care of yourself now.